الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے سے پچھلی قوموں کی کچھ باتیں بتا کے ہمیں بھی وہ چیزیں کرنے کا اشارہ کیا ہے، حکم دیا ہے، اور بعض آیات بڑی جامع آیات ہیں۔ اس میں ایک آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک چیزوں کو ایکسپلین کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ تو یہ 10ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ۔ تو یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے، لیکن ظاہر لا تعبدون الا اللہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اور قرآن میں کئی جگہ آیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے ساری دنیا کے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا آپ یوں سمجھ لیں، اس کی ایگزامپل سمجھیں کہ جیسے ایک آپ ملازم رکھتے ہیں، یا گورنمنٹ ایک ملازم رکھتی ہے، یا کوئی بندہ نوکر رکھتا ہے 8 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے۔ اب وہ 10 گھنٹے کے لیے ان کا بن جاتا ہے۔ اب وہ دفتر والے کہتے ہیں یہ فائل لے آؤ، یہ فائل لاہور لے جاؤ، یہ یوں سائن کرو، یوں اس کو آپ کا یہ کام ہے آپ نے کرنا ہے۔ نوکر آپ نے رکھا ہوا، اس کو آپ نے ڈیوٹی دے دیا جناب آپ نے یہ کرنی ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں۔ تو اب وہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 4 گھنٹے، اب وہ آپ ٹوٹل اس کے ہیں۔ تو اللہ رب العزت عبادت کے حوالے سے یہ کنسیپٹ دیتے ہیں کہ اب آپ نے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 15 برس یا 12 برس سے بندہ جوان ہو جاتا ہے، تو اس سے لے کے موت تک وہ اب اللہ کا ہو گیا۔ اب اس نے اپنی مرضی نہیں کرنی، بلکہ میں لا تعبدون الا اللہ، یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، جھکنا ہے تو اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، میری عبادت کرو، میرے آگے جھک جاؤ۔ واقم الصلاۃ لذکری، وہاں پہ ذکر فرمایا کہ نماز کو بھی قائم کرنا ہے، میرے ذکر کے لیے کرنا ہے۔ تو اس لیے عبادت کا جو تصور ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ کمپریہنسو ہے، بڑا جامع ہے۔ اور پھر آگے فرمایا بالوالدین احسانا، قرآن میں ووصینا الانسان بوالدیہ ہے، اور پھر کہیں پہ آیا بالوالدین احسانا، اور جہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ساتھ والدین کا ذکر کیا، تو یہ بہت زیادہ اس پہ سٹریس کیا گیا کہ والدین کی خدمت کرنا، ادب کرنا، ان کے آگے ان کی کیا فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے آگے اف تک بھی نہ کرو اور نہ ان کو جھڑکو۔ اور یہ پھر آگے یہ سارے ذی القربہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رشتہ داری قیامت کے دن پکارے گی اے اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو جوڑ، جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ کے رکھ دے۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ہم نے دعا کرنی ہے، جس نے کوئی قطع تعلق کیا وہ نکل جائے یہاں سے۔ ایک صحابی وہ اپنی خالہ سے ناراض تھے، فوراً نکل گئے، تھوڑی دیر بعد آ گئے تو کیوں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناراض تھا خالہ سے، تو اس لیے میں ان کو راضی کر کے آیا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا یہ جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اب ایک بندے کی روح نہیں نکل رہی، صحابی ہے تو ماں اس سے ناراض تھی، اللہ کے رسول نے پھر اس کی ماں کو ترغیب دے کے اس کو راضی کرایا، پھر اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ تو اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے جو رحمی رشتے ہیں، جو والدین کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ایون اتنا جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد والدین کے رشتہ داروں سے دوستوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر والیتامى والمساکین، اور جو یتیم ہے اور مسکین ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اب یعنی فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا، کہ اچھا سلوک، اچھے انداز سے لوگوں سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا۔ اے نہیں گل کیتی نہیں تو پنجابیاں اکھڑی کہاڑی آ گئی نہیں، اپنے لہجے کو نرم رکھنا۔ اگر کوئی بدتمیزی کرے پھر تمیز کے ساتھ بات کرنا، غصے کے ساتھ بات کرے پھر اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ اور یہی اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق یہ نہیں کہ کوئی اخلاق سے بات کرے ہم بھی اخلاق سے بات کریں، بلکہ اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی بد اخلاقی کے ساتھ ہمارے سے بات چیت کرے تو ہم پھر اخلاق کا معاملہ پیش کریں۔ تو اس آیت کے اندر وقولوا للناس حسنا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ
آپ کا غیر مسلم ہمسایہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، آپ کا یعنی غیر مسلموں کے ساتھ، اب ظاہر آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرے گا۔ اگر آپ بدتمیزی کرتے ہیں، اگر آپ اس سے ناانصافی کرتے ہیں، اب کتنا مشہور واقعہ حضرت علی اور زرہ والا واقعہ، اب وہ قاضی شریع نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اس بات پہ مسلمان ہو گیا۔ یہاں ہندوستان میں ایک مسجد کی جگہ کا مسئلہ تھا، تو وہ جب وہ کیس چلا تو ایک مسلمان نے صحیح، وہ جگہ کسی اور کی تھی، ہندوؤں کی تھی، تو اس نے عدالت میں کہا جی بات یہ ہے کہ جگہ ہندوؤں کی ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ انگریز اتنا متاثر ہوا، اور وہ جو ہندو تھا اس نے اس سچ پہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اخلاق سب سے مسلمان، اللہ کے رسول کے اخلاق کہتے تھے، ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو وقولوا للناس حسنا، یہ اور زبان کا سب سے زیادہ تعلق اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبان کو نرم رکھنا، زبان سے گالی گلوچ نہیں دینا، زبان سے غیبت اور غلا نہیں کرنا، یہ ساری باتیں وقولوا للناس حسنا۔ پھر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کی یعنی کہ عبادت بھی آ گئی، اللہ کا تعلق بھی آ گیا، اور معاشی یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں جمع کر دی ہیں کہ حقوق اللہ کیسے پورے کرنے ہیں، حقوق العباد کیسے کرنے ہیں۔ یہ نہیں حقوق اللہ پورا کرتے حقوق العباد کو ہی بندہ بھول جائے، اور حقوق العباد میں ایسا گم ہوئے، نہ نماز دا ہوش ہے، نہ عبادت دا ہوش ہے، نہ اللہ دا ہوش ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوش ہے، بس ہوا اور جی میں خدمت پہ کرنا۔ تو یہ نہیں ہے، ساری چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے، اور ایک جگہ کے بغیر رکھنا یہ ناانصافی ہے، اور اسی کو ظلم کرتے ہیں کہ جو چیز جس کے لیے بنی نہیں وہاں پہ استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دیں۔